السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے من اجزم اور اس کو لکھا ہے منت شاہ نے، جس کے قسط نمبر ہے 1۔ ایک قدم بڑھا کر سیڑھی پر رکھا تھا، قدم بری طرح لڑکھڑایا تھا اذیان حیات ملک کا۔ اب جسم بھی کانپ رہا تھا، چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا اور رگوں میں موجود خون گردش کرنے کے بجائے منجمد ہو گیا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہی سامنے درگاہ کا احاطہ تھا، جس کا صحن وسیع و عریض تھا۔ ایک سائیڈ پر بنی مسجد اور دوسری سائیڈ پر بنی چند قبریں، اور اس سائیڈ پر ان قبروں کے تھوڑا آگے ایک اور کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر تھی۔ وہ شاید اس دربار کے گدی نشین کی قبر تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس قبر تک آیا تھا۔ قریب ہی کوئی بندہ بشر حالت و وجد میں زور و شور سے اللہ اللہ کرتے گردن دائیں سے بائیں ہلاتے اپنے وجد کی منزل میں کھویا ہوا تھا۔ اذہان حیات ملک کیا لینے آیا ہے جہاں؟ اسے اپنے قریب پسینے سے شرابور کھڑے دیکھے اس بندے نے جو کہ خدا کا تھا آنکھیں کھولی۔ زارا دری وہ بے بسی کی انتہا پر تھا، کانپتے جسم سے کانپتے لفظ منہ سے نکال رہا تھا، حلق سوکھے کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ چلا جا یہاں سے، عشق آتش سے مل کر خود کو خاکی کرتے، الست بن مست پھر مست، وجدان کی روح کو تو جان، وجد کو تو پہچان، میں نے اسے یہاں دیکھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے آگے کی طرف بنے مزار کے احاطے کی طرف عورتوں کے لیے بنائے گئے برانڈے کی طرف اشارہ کرتے کہہ رہا تھا، تو جانتا ہے کہ تو کس کی بات کر رہا ہے؟ زارا درید پاک روح ہے تیری طرح غلاظت کا ڈھیر نہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے پھر سے کرخت لہجے میں گویا ہوئے، میں بدل لو، اس کے لفظ ابھی منہ میں ہی تھے۔ ہا 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 ہا، کس خوش فہمی میں ہے تو اذیان حیات ملک؟ بندہ خدا اس تعزیہ ہنسی ہنستے پھر سے اپنے وجد میں گم ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے اذیان حیات ملک کچھ کہتا، سفید آنچل میں لپٹا نازک وجود اس کے سامنے سے گزرا۔ وہ خوشبو اس نے اپنے آس پاس محسوس کی تھی۔ ہاں، یہ وہی خوشبو تو تھی جس کو سونگھنے اور محسوس کرنے کے بعد اذیان حیات ملک نے ہر خوشبو کے ہونے سے انکاری کیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں بے جان ٹانگوں کو گھسیٹتا اللہ کے ولی کے مزار کے سامنے موجود تھا۔ اندر موجود چند لوگ اس ولی اللہ کی زری کے پاس بیٹھے اونچی آواز میں پکار رہے تھے، حق فرید یا فرید، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب الدین فرید، حق فرید یا فرید۔ وہ آوازیں اس کے جسم و روح کو تار تار کر رہی تھیں، جھنجھوڑ رہی تھیں۔ وہ وہیں نڈھال ہو کر گرا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا، اسی مہربان سفید آنچل نے اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ اذیان حیات ملک کے سوکھے سفید لب تھر تھرائے تھے۔ زارا، اور بند ہوتی آنکھوں کو زبردستی کھولنے کی کوشش کی تھی۔ من عاجزم، اذیان حیات ملک، اندھیروں سے روشنی کے سفر کا پہلا قدم مبارک، اس سفید آنچل والے نازک وجود نے ہلکی سی مسکان سے کہا تھا، اور پھر اس کے دل کے مقام پر اللہ لکھ کر مہر ثبت کر دی تھی۔ اور اس بار بھی اذیان حیات ملک اس کا چہرہ دیکھتے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ دل پر حیرت نے عجب رنگ جما رکھا ہے، ایک الجھی ہوئی تصویر بنا رکھا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چکر کیا ہے، کھیل کیا تم نے ازل سے ہی رچا رکھا ہے؟ روح کو جسم کے پنجرے کا بنا کر قیدی، پھر موت کا پہرہ بھی بنا رکھا ہے۔ ایک تدبیر کے پنچھی کو اڑانے کے لیے تم نے دام تقدیر بھی ہر سمت بچھا رکھا ہے، کر کے آرائش کونین کے برسوں تم نے ختم کرنے کا بھی منصوبہ بنا رکھا ہے۔ لا مکانی کا بہرحال دعویٰ بھی تمہیں نخن و اقرب کا بھی پیغام سنا رکھا ہے۔ یہ برائی وہ بھلائی، یہ جہنم وہ بہشت، اس الٹ پھیر میں فرماؤ تو کیا رکھا ہے؟ جرم آدم نے کیا اور سزا بیٹوں کو، عدل و انصاف کا معیار بھی کیا رکھا ہے؟ کین یو ڈسکرائب محبت ان ون ورڈ؟ مائدہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا تھا۔ نو آئی کانٹ، زارا درید نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ او ریئلی یو ڈونٹ؟ بٹ مجھے تو لگتا ہے کہ تم اچھے سے ڈسکرائب کرو گی اس فنامنے کو، مائدہ نے لب سکیڑتے ہوئے کہا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا؟ زارا نے اٹھ کر اسٹڈی ٹیبل سے فائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا نا زارا، تمہارا دوغلا فلسفہ۔ اس نے استہزازیہ ہنسی ہنستے ہوئے اس پر چوٹ کی تھی۔ میں نے اپنا فلسفہ زبردستی تم پر مسلط نہیں کیا، جو میرا پوائنٹ آف ویو وہ میں خود ہی رکھتی ہوں اور خود پر ہی مسلط کرتی ہوں۔ ضروری نہیں ہے زارا درید اور مائدہ شمس ہر پوائنٹ پر متفق ہوں۔ اس نے بلو فائل اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا تھا۔ سچی زارا،
کاش تم 10 سال کی بچی ہوتی تو میں تمہارے فلسفے کو تمہارا بچپنا سمجھتی، مگر جدید دور کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ اپنی سوچ اور فلسفے کو بدلو، تم اکیلی نہیں ہو، 2 زندگیاں جڑی ہیں تمہارے ساتھ۔ حقیقت تمہاری اس نام نہاد فینٹیسی والے فلسفے سے برعکس ہے۔ اکیلے کہاں تک چلو گی؟ مائدہ نے اس کی بلو آئیز میں جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ میرے نزدیک محبت بس میری بہنیں اور تم ہو۔ زارا درید کی محبت امل درید، علیحہ درید اور مائدہ شمس ہیں۔ اگر تم اس وضاحت کو کسی نام نہاد فلسفے کا نام دیتی ہو تو تم مجھے اس ٹائم اس نومولود بچے کی طرح لگتی ہو جس کے ہاتھ میں محبت کا چھنکنا دے کر کہا جاتا ہے کہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کو حرکت دیکھ کر اپنی مرضی کی دھن سنو۔ اس بات سے انجان کہ اس سے اس کے ارد گرد کتنے لوگ تکلیف میں آئیں گے، اور وہ وائبز، وہ دھنیں کس کس کی سماعتوں پر گراں گزریں گی، بالکل تمہاری اس جدید دور کی سو کالڈ محبت کی وائبز کی طرح۔ زارا نے بھی اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی بلیک آئیز میں بغیر پلک جھپکتے کہا تھا، ہا ہا ہا، تو زارا درید محبت میں آنے والی تکلیفوں سے ڈرتی ہے؟ اس نے تلخ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ ہاں، غلط، زارا درید اپنوں کی تکلیف سے ڈرتی ہے، اس نے سر کو نفی میں دائیں بائیں ہلاتے ہوئے کہا۔ انتظار رہے گا مجھے اس وقت کا جب تمہارے جسم کے ہر حصے کو یہ تکلیفیں میٹھا درد بن کر راس آئیں گی۔ وہ اب اس کے چہرے کو غور سے کنگراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تم اپنے وجدان سے کب نکلو گی؟ وہ اب سے فائل کھولنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ تب جب تمہیں بھی محبت ہوگی، تم بھی تڑپو گی، ویسے ہی جیسے میں ماہر کے لیے تڑپتی ہوں۔ پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ محبت میں ملن کتنا ضروری ہے، اور تب تک میں اور ماہر انتظار کر سکتے ہیں۔ بلیومی، مائدہ نے ٹھوس لہجے میں کہتے ہوئے فائل کھولی تھی۔ میں تمہاری کسی غلط فعل میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ اگر تمہارے پیرنٹس نہیں چاہتے کہ تمہاری ماہر سے شادی ہو تو میں تمہیں ماہر کی طرف بڑھتے ہر قدم کا تباہی کا باعث نہیں بننے دوں گی۔ اب کہ وہ غصے سے غرائی بھی تھی، تو مجھے ماہر کے حجلہ عروسی میں خود بٹھا کر آؤ گی، اس نے بھی ٹھوس لہجے میں کہتے ہوئے موبائل نکال کر نمبر ڈائل کیا۔ مائدہ تم؟ ہیلو، ڈاکٹر سبحان۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، مائدہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پھیکی مسکراہٹ پاس کرتے ہوئے روکا تھا۔ علیحہ کی فائل میں پڑھ چکی ہوں، کیا ہم کل آ سکتے ہیں؟ یس شور، اوکے بائے، کہتے اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کل لے کر چلیں گے، مکمل چیک اپ کے بعد پتہ چلے گا اس کا بخار کیوں کم نہیں ہو رہا۔ مائدہ نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، میں نے منع کیا تھا اس میچ کھیلنے سے، مگر وہ… زارا کی آنکھوں میں نمی آئی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا زارا، پریشان مت ہوا کرو، اس کا بھی پورا حق ہے نارمل بچوں کی طرح رہنے کا، کل چیک اپ کے بعد اصل وجہ سامنے آ جائے گی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور اس کی پیشانی چومی تھی۔ زارا درید لڑتی، آرگیو کرتی اور مسکراتی اچھی لگتی ہے، اور ان رنگوں سے سجی زارا درید کو دیکھ کر مائدہ شمس جینا سیکھتی ہے، اور اس سے الگ ہوتے کہہ رہی تھی، میں علیحہ اور عمل سے مل لوں پھر نکلوں گی، اور اس کا ہاتھ پکڑتی کمرے سے باہر نکلتے ہی کہہ رہی تھی، تم سمجھ کیوں نہیں رہے سنان؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر سے کوشش کر رہی تھی۔ دیکھو عمل، زندگی میں نے گزارنی ہے، میرے پیرنٹس نے نہیں، اور ویسے بھی وہ ایبراڈ ہوتے ہیں، میں کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ میں کسی بھی زبردستی رشتے میں بندھنے سے پہلے تم سے شادی کر کے ان کو منا لوں گا، اس نے جوس کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس ٹائم شہر کے مشہور ترین 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ زارا کی شرط یہی تھی کہ تم اپنے پیرنٹس کو ہمارے گھر لے کر آؤ، اس کے علاوہ وہ کسی صورت نہیں مانیں گے، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر تمہارے پاس 2 آپشنز ہیں، یا چھپ کر نکاح کر لو مجھ سے یا مجھے بھول جاؤ، چوائس از یورز۔ سنان غصے سے کہتے ہوئے اپنا موبائل اور کار کی کیز اٹھاتے وہاں سے نکل گیا۔ سنو سنان، میری بات تو سنو۔ وہ بھی اس کے پیچھے لپکی تھی، جانتی تھی کہ غصے میں اب وہ جو کہہ کر گیا ہے اور کرے گا بھی وہی۔ خیریت انکل، آج بہت دیر کر دیا آپ نے؟ زارا نے رکشے میں بیٹھتے ہی انکل سے پوچھا تھا۔ بس بیٹا سواری مل گئی تھی، اسی چکر میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں۔ علیحہ بیٹا کیسا ہے؟ انہوں نے رکشہ سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، اور اگر مزید ایک اور دن بھی میری چاکلیٹ اور سیخ کباب بند رہے تو آپ کو میری طرف سے ایڈوانس میں دعوت ہے زارا درید کی تدفین کی بریانی کھانے کی۔ علیحہ درید نے ناک چڑھاتے ہوئے غصے سے زارا کی طرف دیکھتے ایک لفظ چباتے ہوئے ادا کیا تھا۔ ہا ہا ہا، آج تو علیحہ بیٹا بہت غصے میں ہے، انکل نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں دکھ نہیں ہوگا اگر میں مر گئی تو؟ زارا نے حیرانگی سے علیحہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل نہیں، میرے مرنے کا دکھ دیکھنے سے پہلے بہتر ہے تم مر جاؤ، علیحہ نے آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، زارا نے اسے کھینچ کر سینے سے لگایا تھا۔ اس سے تو اب جیسے ایک عجیب ساری فیلنگ آ رہی ہو، ایسے جیسے ابھی اس پل وہ اس سے دور جا رہی ہے۔ امپاسبل، علیحہ نے اس کی آغوش میں آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ وومٹ فیل ہو رہی ہے؟ زارو، مجھے کیا کروں میں؟ عجیب سی متلی ہو رہی ہے۔
علیہ نے اس کی آغوش سے نکلتے ایک دم رکشے کی سائیڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی الٹی کر دی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہوتی اس کے بازو میں گولی لگی تھی اور اس کے بازو سے نکلتے خون کے چھینٹے زارا کے منہ پر پڑے۔ علیہ؟ زارا کا جسم کانپ اٹھا تھا یہ سب دیکھ کر۔ زارو؟ وہ جب تکلیف میں ہوتی تھی تو وہ اسے زارو ہی بلاتی تھی۔ میری جان، میری جان۔ زارا نے شدت سے اسے سینے سے لگایا تھا۔ اوہ شٹ، بچ کر نہ نکلے، اس کی لاش میرے قدموں میں ہونی چاہیے۔ اس کے کانوں میں آواز گونجی تھی۔ زارا نے رکشے کا دروازہ کھول کر اس میں باہر جھانکا تھا۔ اس کے رکشے کے بالکل پاس وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ہاتھ میں گن لیے کھڑا تھا۔ 5 فٹ 9 انچ قد، ماتھے پر بکھرے بال، نیند سے بھری لال آنکھیں اور چہرے پر بے فکری۔ زارا کا خون کھول اٹھا۔ زارا بیٹا، یہ وقت الجھنے کا نہیں ہے، نیچے مت اترو، لگ جائے گی۔ انکل نے اسے نیچے اترتے دیکھا تو علیہ کو سنبھالتے ہوئے کہا جو بے ہوش ہوئی رکشے کی سیٹ پر جھول رہی تھی۔ انکل، آپ علیہ کو ہاسپٹل لے کر جائیں، 5 منٹ میں پہنچ جائیں گے آپ۔ کہتے اس نے اپنے قدم رکشے کے پاس کھڑے کیے، شخص کی طرف بڑھائے تھے جو سامنے زمین پر پڑے شخص پر فائر کر رہا تھا، جس کے وہ تو شاید ایک گولی پر ہی ڈھیر ہو گیا تھا۔ اٹھاؤ اسے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے الفاظ مکمل کرتا ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا۔ اتنا ہی نہیں، زارا نے تھپڑ مار کر اسے اس کے ہاتھ سے گن چھین کر اپنے ہاتھ میں پکڑی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ اذہان حیات ملک اپنے سامنے وجود دیکھا ایک جو نازک سی لڑکی کو دیکھا تو وہ دھاڑ رہی تھی جس کا سفید دوپٹہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی گرجدار آواز سے ایک لمحے کے لیے زارا بھی کانپی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنی ہمت اکٹھی کر کے بولی، ہاؤ ڈیئر یو ٹو، تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی علیہ پر فائر کرنے کی؟ جان سے مار دوں گی تمہیں۔ وہ ڈبل آواز میں دھاڑی تھی، بلو آئیز ابل کر باہر آئی تھیں غصے سے اور گھنی لمبی پلکیں آنسوں سے گیلی ہوتی ہوئی جھکتی الگ غضب ٹھا رہی تھیں۔ وہ مبہوت ہوا، اس کی آنکھوں کو ہی نظروں کے آثار میں لیے فنا ہو رہا تھا۔ باقی چہرے کے خد و خال تو بہت بعد کی بات تھی، آنسو اس لڑکے کے لیے ہی بنائے گئے تھے۔ ویز لب وٹ، وہ بڑبڑایا تھا۔ او بی بی، بند کرو یہ ڈرامہ۔ اس کا کارندہ آگے بڑھا تھا کہ اذہان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے واپس پیچھے جانے کو کہا تھا۔ وہ اس کے کانپتے وجود اور اس کے لڑکھڑاتے کانفیڈنٹ کا سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اب مزہ لے رہا تھا۔ وہی کیوں برداشت کرے؟ کہتے ہی زارا میں اتنی ہمت پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی کہ اس نے ہاتھ میں پکڑی گن سے اس کے دونوں بازوؤں پر فائر کیا اور گن اس کے سینے پر ماری۔ میرے سانسوں کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی ڈبل تکلیف سہنے کا حقدار ہوگا۔ اگر اسے کچھ ہوا تو یہاں اتنے فائر کروں گی کہ دنیا سے بلٹس ہی ختم ہو جائیں گی۔ وہ اس کے سینے پر انگلی رکھ کر کہتے ہوئے بہتے آنسوؤں سے مڑی تھی۔ اذہان حیات ملک کا دل اس لڑکی کی گردن دبوچ لینے کو چاہا اور اس کے لیے یہ احساس ندامت ہی کافی تھا کہ اسے اس کے آدمیوں کے سامنے ایک نازک سی لڑکی اس کا غرور ڈگمگا گئی تھی اور اذہان حیات ملک کی عزت کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے نکالا تھا۔ اس کے چہرے پر بجائے درد کے غصے کے بدلے کے تاثرات تھے۔ ذرا بیٹا بیٹھو، علیہ کو ایمرجنسی میں چھوڑ آیا ہوں، تم چلو ساتھ، انکل نے اس کے پاس رکشہ کھڑا کرتے ہوئے کہا اور وہ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر رکشے میں بیٹھی تھی۔ یہ لڑکی زندہ نہیں بچنی چاہیے، اذہان حیات ملک نے دھاڑتے ہوئے اپنے کارندوں سے کہا تھا اور اپنے بازوؤں کی تکلیف کو برداشت کرتے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ناول کا نام ہے من عاجزم، اس کو لکھا ہے منت شاہ نے اور اس کی قسط نمبر ہے 2۔ عمل ابھی تھوڑی دیر تک ہمارے بہت ہی خاص کلائنٹ ہیں کبیر ملک صاحب کا، اور ان کا بیٹا شو روم دیکھنے آئے گا اپنے لیے گاڑی دیکھنے، اینڈ یو ہیو ٹو ڈیل ہم۔ وہ اپنی جاب پر تھی جب اسے اس کے باس کی طرف سے حکم جاری ہوا، مگر ماہر بھائی مجھے گھر جانا ہے، پتہ نہیں کیوں دل بہت گھبرا رہا ہے، اور آج زارا نے علیہ کو ہاسپٹل بھی لے کر جانا ہے۔ وہ پریشان لہجے میں اپنی حالت بتا رہی تھی۔ مائدہ سے بات ہوئی ہے میری، وہ ان دونوں کے پاس پہنچ رہی ہے، راستے میں ہی ہے، تم پریشان نہ ہو، روٹین چیک اپ ہے، انشاءاللہ شی ول بی آل فائن۔ مجھے اگر نئی گاڑیوں کی چیکنگ کے لیے نہ جانا ہوتا تو میں کبھی نہ کہتا، اور تمہارے علاوہ یہ ذمہ داری کسی کو میں دے بھی نہیں سکتا کیونکہ تم زیادہ اچھے سے کر سکتی ہو، ماہر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا اور آفس سے قدم باہر بڑھا دیے تھے۔ کب تک آئیں گے کلائنٹ؟ وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جسٹ ان 20 منٹس میں بھی، اس نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے اطلاع دی تھی۔ اوکے، میں بس 30 منٹ تک انتظار کروں گی، اگر وہ نہ آئے تو میں چلی جاؤں گی، اس نے ماہر کو بتایا تھا۔ اوکے شور اینڈ بیسٹ آف لک۔ سنا ہے ارحان کبیر ملک کو کوئی چیز مشکل سے ہی پسند آتی ہے اور وہ تمہیں ٹف ٹائم دینے والا ہے، میں بھی 1 گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ، ماہر نے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر ٹھیک، آئی پرومس یو، وہ 10 منٹ کے اندر اندر گاڑی لے کر جائے گا یہاں سے۔ عمل دردید اب چیلنجنگ کو ون کرنا چاہ رہی تھی۔ اس نے کہتے ہی ماہر کو وکٹری کا اشارہ کیا تھا اور آنکھ ونک کر کے شو روم کے اپر پورشن کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ سنو، رکشے والے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس غریب کا کوئی تعلق نہیں اس میں، اذہان نے اپنے ایک بندے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا جو رکشے پر اندھا دھند فائرنگ کر رہا تھا۔ بیٹا نیچے ہو کر بیٹھو، سر نیچے کر لو اپنا،
نہیں تو دماغ میں گولی لگ جائے گی۔ انکل نے رکشے کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے منع بھی کیا تھا کہ مت الجھو ان سے، یہ سیاستدان لوگ ہیں اور بہت خطرناک ہیں، ان کے لیے کسی کی جان لینا یا دینا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ علیحا، ان سے کی کیا دشمنی؟ انہوں نے اسے بلٹ کیوں ماری؟ وہ روتے اور خود کو بچاتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ علیحا کو بلٹ انجانے میں لگی تھی، مگر جو تم نے ملک کے مشہور سیاستدان حیات ملک کے بیٹے کے ساتھ جو کیا ہے وہ انجانے میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتے 2 بلٹس رکشے کے ٹائرز کو لگے تھے اور وہ ڈگمگایا تھا۔ ایک گاڑی رکشے کے بالکل پیچھے اور گاڑی رکشے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ آہ کر زارا کا رنگ زرد ہوا تھا اس سچویشن کو دیکھ کر۔ اگلی لمحے اذہان گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ زارا نے کانپتے جسم کے ساتھ سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا، جس کو دونوں بازوؤں سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ذرا بھی درد کی رمق موجود نہیں تھی۔ اس نے رکشے کا دروازہ کھولا تھا اور بالکل زارا کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی زارا اپنے کانپتے وجود کو اپنی گود میں چھپایا تھا۔ ہا ہا ہا، اذہان کا زوردار قہقہ گونجا تھا، اتنا جاندار قہقہ تھا کہ زارا دوریت کے جسم نے پل بھر میں جھٹکا دیکھ کر کھا لیا تھا، ڈر کے مارے کہ جیسے اس پر کسی نے آسمانی بجلی گرا دی تھی۔ دیکھو بیٹا، جو بھی ہوا انجانے میں ہوا، ہمیں جانے دو، اس کی بہن زندگی اور موت، اس کو دفع کرو یہاں سے۔ ابھی انکل کے منہ سے یہ الفاظ ہی نکلے تھے کہ اذہان دھاڑا تھا۔ اسے کس کی مداخلت پسند ہی کب تھی؟ اوہ، چونٹی کو ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر زارا کا ہاتھ تھام کر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا۔ دیکھو، مجھے جانے دو، اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی تھی۔ ارے کیسے جانے دوں؟ تمہیں پتا ہے بھیگی بلی پلس شیرنی میں نے پہلی بار دیکھی ہے۔ تمہارا تماشا دیکھنے کے لیے میں بہت ایکسائٹڈ ہوں چونٹی۔ اس کی آنکھوں میں اپنی براؤن آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا۔ تم مجھے مار لو، مجھے بلٹس مار لو، مگر پلیز مجھے جانے دو۔ مجھے دیکھے بغیر وہ مر جائے گا، میرا اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے، پلیز ایک۔ اوہ شٹ اپ، یہ میلو ڈرامہ ختم کرو۔ اگر وہ بچ بھی گئی تو میں اپنے ہاتھوں سے اسے موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ اس گز بھر کی بچی کی وجہ سے تم نے مجھے میری ہی گن سے شوٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کا منہ دبوچتے ہوئے کرخت لہجے میں بولا تھا۔ ڈالو اسے گاڑی میں۔ اور تو بڈھے سن، آج جو کچھ بھی ہوا اس کی بھنک کسی کو لگی تو یاد رکھنا تجھ سمیت تیرے پورے گھر کو بھسم کر دوں گا۔ چل نکل اب۔ وہ رکشے والے انکل کو انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے زارا کی طرف ہوا تھا اور ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا تھا اور گاڑی میں پٹکا تھا۔ آج رات تمہیں اندازہ ہوگا کہ عزت کا جنازہ کیسے نکلتا ہے، اور تم تو ویسے بھی میرے ایک گھٹنے کی مار ہو ڈیئر شیرنی۔ اسی کمر میں ہاتھ لگا کر اسے اپنے قریب بھینچ کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو مجھے۔ وہ باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھیں اور اسے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ یہ جو زخم تم نے دیے ہیں ان کو کون بھرے گا؟ آف کورس تم اپنے دل نشین لبوں سے، کہتے اس نے پھر سے جاندار قہقہ لگایا تھا۔ ویسے بھی نشانہ بڑا کچا ہے تمہارا، دونوں گولیاں میرے بازوں کو ذرا سا ٹچ کر کے نکل گئیں، اور دیکھو میں تمہارے سامنے زخم لیے بیٹھا ہوں۔ ویسے تم میرے ہاتھوں سے نہیں نکلو گی، تمہارا میں کیا کروں اب؟ تمہاری طرح میرا نشانہ کچا نہیں ہے۔ اس نے آنکھ ونک کی تھی اور کہتی اذہان نے اس کا دوپٹہ جو اس کے گاندھے پر ڈھلک چکا تھا اتار کر گاڑی کے شیشے سے باہر پھینکا تھا۔ میرا دوپٹہ پلیز مت کرو ایسے۔ زارا نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھے تھے۔ ہا 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 جن، کہکہ لگاتے ہوئے اس نے اس کے لمبے سلکی بال میں لگا کر کیچر بھی اتار کر باہر پھینکا تھا اور اس کے بال کسی آبشار کی طرح کھل کر اس کی کمر کو ڈھانپ رہے تھے۔ وہ اس کے اتنے قریب اس کے جسم کی خوشبو کو محسوس اور اس کے جسم کے اتار چڑھاؤ کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمبا سانس کھینچ کر اس نے خود کو کمپوز کیا تھا۔ فارم ہاؤس چلو اور ڈاکٹر کو بھی وہاں بلا لو، وہ ڈرائیور کو حکم دیتا اسی کمر کے پیچھے شہادت کی انگلی سے ویوز بنا رہا تھا، اور زارا کی ریڑھ کی ہڈی کی سنسناہٹ ہوئی تھی۔ سمجھے نہ کوئی سرسری سا تذکرہ مجھے، بھرپور ماجرا ہوں، حوالہ نہیں ہوں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اب اس کا ہاتھ اس کے پیٹ پر دباؤ بڑھ رہا تھا۔ زارا کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ لڑکی جس کا کبھی کسی نامحرم نے بال تک نہیں دیکھا تھا، وہ آج ایک نامحرم کی باہوں میں بیٹھی ہوئی تھی اور پناہوں میں کسی چڑیا کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ یا اللہ، علیحا ٹھیک ہو؟ اس کے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے اذہان کے ہاتھ پر۔ اب ہاتھوں پر اس کے آنسو گرتے دیکھ کر اس نے اس کی توڑی سے اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف کیا تھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ انٹرسٹنگ، اسپیچ لیس۔ تمہیں پتہ ہے آنسوؤں کو صرف تمہاری ان آنکھوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب یہ تمہاری گیلی لمبی گھنی پلکیں اٹھ کر گرتی ہیں تو واللہ قیامت ڈھاتی ہیں۔ اس نے اپنی انگلی اس کی گیلی پلکوں پر گھمائی تھی اور پھر تھوڑا سا آگے جھک کر اس کی پلکوں کے قریب لب کر کے آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور گستاخی کرتا، گاڑی جھٹکے سے رکی تھی اور اذہان حیات ملک نے اپنے اس غیر ارادی فعل پر اپنے سر کو دائیں سے بائیں نفی میں جنبش دی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے ہاتھ سے پکڑ کر خود سے پرے دھکیلا تھا اور وہ لہرا کر سیٹ کی پشت سے ٹکرائی تھی۔ بغیر اسے کچھ کہتے ساتھ لیے وہ گاڑی سے اترا تھا۔ ساحرہ!
زیر لب بڑبڑاتے اس نے فارم ہاؤس کی انٹرس میں قدم بڑھا دیے تھے. ڈو یو ہیو دس ماڈل ان دا کار؟ نو سر، اٹس آل لاسٹ. بٹ اگر آپ کو کسی اور کلر میں چاہیے تو آپ کو کل تک کا ویٹ کرنا پڑے گا. عمل نے سجیشن دی تھی. کیا یہ کلر بھی ٹھیک رہے گا؟ کلائنٹ کنفیوز تھا. یس شیور سر، دس مسٹ بی گڈ چوائس. اس نے کلائنٹ کو اپنی رائے دی تھی. اوکے ڈن، اٹ از کنفرم، پلیز گو اہیڈ فار فردر اسٹیپس. کلائنٹ نے گاڑی کنفرم کی تھی. حنان جی گاڑی کنفرم کروا دو اور پیپرز بنوا دو. ابھی وہ اتنا کہہ کر مڑی ہی تھی کہ مس عمل جی ارحان کبیر ملک ہیں. شو روم کے ریسیپشنسٹ نے ارحان کبیر ملک اور اس کی سیکرٹری کو عمل کے پاس چھوڑتے ہوئے کہا تھا. ہیلو سر. عمل کے منہ میں ابھی یہ الفاظ ہی تھے کہ وہ سامنے کھڑی بلو گاڑی میں کی طرف بڑھا تھا. بلو جینز، وائٹ ٹی شرٹ پر بلو ہی اپر پہنے مسلسل ببل گم چباتے وہ روڈ سا بندہ جسے پہلی نظر میں اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زہر لگا تھا. ایکسکیوز می سر، اٹ از بکڈ. کم ہیئر، آئی ول شو یو ادر آپشنز. عمل اس کے پاس جا کر کھڑے ہوتے ہوئے پروفیشنل انداز میں کہا تھا، جو بڑے انعماق سے گاڑی کو آگے پیچھے سے ہاتھ لگا کر اس کی خوبصورتی کو سراہ رہا تھا. عمل کا بولنا اسے ناگوار لگا تھا. شیری، اسے بک کرواؤ. وہ گاڑی کے دروازے چیک کرتا ہوا اپنے سیکرٹری کو حکم دے رہا تھا. سر میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں. نہیں نا، تو اپنی یہ چوسنی جیسی شکل گم کرو یہاں سے. وہ مڑتے ہوئے عمل کی بات کاٹ کر بولا تھا. ہیلو مسٹر مائنڈ اٹ اینڈ واٹ از دس؟ یہ بیہیویئر ہے آپ کا؟ عمل کو اس کی بات پر غصہ آیا تھا. واٹ ایور ریڈ چلی. وہ ہنسا تھا اور اس کے غصے سے سرخ چہرہ دیکھ کر. دیکھو، آئی ول بائی اٹ بیفور، سو اسٹے اوے. دوسرا کلائنٹ جو وہ گاڑی خود کے لیے بک کروا چکا تھا اس کے پاس کھڑا ہو کر بولا. چین چین چین، عجیب بک بک ہے. ارحان نے مڑ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھکا دیتے ہوئے کہا تھا. آپ کو ہمارے کسٹمر سے تمیز سے بات، تو اب یہ ریڈ چلی تمیز سکھائے گی مجھے؟ اس نے کہتے ہی اپنے منہ سے ببل نکال کر گاڑی کے بونٹ پر لگائی تھی. شکر تھا کہ عمل کے منہ پر نہیں چپکائی تھی، ورنہ اس سے کیا بعید جس قسم کا بدتمیز تھا وہ. عمل اس کی ساری کارروائی کو غصے بھری نگاہوں سے اور کھولتے دماغ سے دیکھ رہی تھی. اٹس یوزڈ. اگر تمہیں ایک ببل کھانی ہے then I'll give you another one. وہ اس کے چہرے پر پھونک مار کر ہنسا تھا. اسے عمل کا غصہ مزہ دے رہا تھا. شیری، اگلے آدھے گھنٹے میں گاڑی ہمارے گھر کے گیراج میں کھڑی ہونی چاہیے. اپنے سیکرٹری کو حکم دے کر وہ رکا نہیں تھا، الٹے قدموں واپس مڑا تھا. اور یہ بات اس کا سیکرٹری ہی جانتا تھا کہ کیسے وہ اب اس سارے بکھیڑے کو سمیٹنے والا ہے، کیونکہ ارحان کبیر ملک کے سامنے آرگیو کرنا مطلب فوت ہونا، بس خود کو مارنے کو دعوت دینا تھا. جاؤ اور جا کر اپنے اس بدتمیز لوفر اور گدھے باس کو کہو کہ اس شو روم سے سوائے وہ اپنی صحیح سلامت شکل کے کچھ نہیں لے کر جا سکتا. وہ دھاڑی تھی. ارحان کے قدم رکے تھے اس بات کو سن کر. مس ریڈ چلی، اگر یہ گاڑی اگلے آدھے گھنٹے میں میرے گھر میں نہ ہوئی تو تمہارے سمیت میں اس شو روم کو آگ لگاؤں گا. بغیر پلٹے اس کی اونچی آواز میں جواب دیتے وہ باہر جا چکا تھا. اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی اس کے موبائل پر ہوتی بیل نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا.